بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نویز زبیری سچویشن روم کے ایک اہم پروگرام کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام افریقہ کے ساؤتھ ایسٹ میں واقع ایک ملک موزمبیق کے بارے میں ہے، جہاں پچھلے 3 ماہ سے خانہ جنگی سی صورتحال ہو گئی ہے اور بہت ہی کشیدہ صورتحال ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ موجودہ حکومت جو پچھلے 50 سال سے وہاں پہ قائم ہے، اب اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ ہوا کچھ اس طریقے سے کہ پچھلے 3 ماہ پہلے وہاں الیکشن ہوئے اور الیکشن کا رزلٹ ابھی تک نہیں آیا۔ وہاں پہ جو اپوزیشن ہے، وہ اپوزیشن نے جو ابتدائی رزلٹ تھے اس کو ماننے سے انکار کیا، اور اس کے بعد اب تک رزلٹ نہیں آئے اور ملک میں خانہ جنگی سی صورتحال ہو گئی۔ وہاں کا اپوزیشن لیڈر ملک میں کسی غیر معلوم جگہ پر موجود ہے، وہاں سوشل میڈیا کے ذریعے وہ پیغام دیتا ہے، اور ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ وہ 4 دن کی ہڑتال کا اعلان کرتا ہے، اور ہڑتال اس طرح ہوتی ہے کہ صبح 8 بجے سے سٹارٹ ہوتی ہے اور شام 4 بجے ختم ہوتی ہے، اور اس کے دوران کوئی پہیہ نہیں چلتا، سائیکل تک نہیں چلتی۔ تمام روڈوں پہ اپوزیشن کی جو پارٹی ہے اور اس کے عوام کے نوجوان آ جاتے ہیں، اور 90% سے زیادہ لوگ حکومت کے خلاف ہیں، اور کوئی چیز نہیں چلتی، کاروبار بند، ٹریفک بند، ہر چیز بند رہتی ہے، اور 4:01 پہ زندگی اچانک جیسے ہی ان کی ہڑتال کا ٹائم ختم ہوتا ہے معمول پر آ جاتی ہے۔ اور یہ سٹارٹ ہوا تھا بالکل موزمبیق کے ایک کنارے سے، ساؤتھ سے سٹارٹ ہوتے ہوتے اب وہ ان کا کیپٹل ہے ماپوتو، وہاں تک پہنچ گئے ہیں، اور جو حکمران ہیں وہ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے ہیں، اور ایک طریقے سے پولیس اسٹیٹ ہوتی تھی یہ، اور اب پولیس بھی اور فوج بھی بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ اپنے ان کے آگے ہتھیار ڈال چکے ہیں، اور اب پورا کا پورا ملک ان کے رحم و کرم پہ ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق وہاں جو بارڈرز ہیں، اس کا ایک طرف جو بارڈر ہے وہ ساؤتھ افریقہ سے اور سوازی لینڈ سے ملتا ہے، دوسری طرف ان کا زمبابوے اور ملاوی سے ٹچ ہوتا ہے، اور ویسے یہ تقریباً 3-4 جو لینڈ لاک کنٹریز ہیں ان کو ری ایکسپورٹ کرتا ہے۔ موزمبیق کی آبادی جو ہے تقریباً 3.5 کروڑ کے قریب ہے، وہاں تمام مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن زیادہ ہیں، لیکن وہ عرصہ دراز سے کمیونسٹ لابی کے زیر اثر ہے، اور وہاں پہ مذہب اتنا وہ نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں موجود ہے، خاص طور سے پاکستانی انڈین مسلمان بہت بڑی تعداد میں ہیں، اور جو کاروبار بزنس ہے وہ ان کے انڈر میں ہے۔ لیکن آج کل کی صورتحال جو ہے وہ اتنی گھمگیر ہے کہ تمام بارڈرز بند ہیں، وہاں اس ملک سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ جتنے بھی ہائی ویز ہیں اس پہ ان کا اپوزیشن کا، یا ان کو وہ باغی کہہ رہے ہیں، ان کا کنٹرول ہے، کوئی ان کی مرضی کے بغیر ملک میں نہیں آ سکتا ہے، نہیں جا سکتا ہے، اور ایئرپورٹ پہ بھی ان کا کنٹرول ہے، اور ایک طریقے سے ملک میں جو بھی لوگ ہیں وہ وہیں محصور ہو کے رہ گئے ہیں۔ موزمبیق کی میں آپ کو بتاؤں، یہ پرتگیز کالونی تھی، اور 1975 میں انہوں نے آزادی حاصل کی، اور اس کے بعد تھوڑے دن خانہ جنگی چلی، لیکن 80s کے آخری دہائی میں 80s میں وہ جو موجودہ حکمران ہیں ان کی گورنمنٹ آ گئی، اور یہ شروع سے ہی رشین اور چائنیز کے زیر اثر تھے، اور اسی طرح کے قانون یہاں پہ نافذ تھے۔ لیکن اب کیونکہ جو نوجوان ہیں، جو پڑھے لکھے ہیں، اور سوشل میڈیا کا دور ہے، اس لیے وہ اس حکومت سے بالکل تنگ ہے، بلکہ کرپٹ ترین حکومت ان کو قرار دیتے ہیں۔ یہ IMF کے بھی ڈیفالٹر ہیں، ورلڈ بینک کے بھی ڈیفالٹر ہیں، اور تمام ہی فائنانس جو ادارے ہیں سب کے قرضے کھا چکے ہیں۔ خودی طور پہ یہ قدرتی معدنیات سے مالا مال ملک ہے۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہی کچھ سال پہلے وہاں دنیا کا دوسرا بڑا ترین گیس کے ذخائر ملے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت آئرن بہت ہے، اور کول بہت ہے، کوئلہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک زرعی ملک ہے، بہت غریب ملک ہے، اور وہاں کے لوگ اس وقت حکمران سے بہت تنگ ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہمارے افریقہ کے کورسپونڈنٹ محمد جو وہاں ایک عرصہ دراز سے مقیم ہیں، ہم ان کو لائن پہ لیں گے، اور وہ ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور ہو کیا رہا ہے موزمبیق میں، اور اس کی صورتحال کیسی ہے، اور کیا لگ رہا ہے کہ یہ کس کروٹ بیٹھے گا یہ احتجاج۔ السلام علیکم محمد، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
جی جی آ رہی ہے آپ کی نوید بھائی، آ رہی ہے آپ کی آواز، اچھا، بولیں۔ مجھے بتائیے کہ کیا حالات ہیں موبوتو کے الیکشن کا رزلٹ، الیکشن کے بعد سے وہاں ایک غیر یقینی صورتحال ہے اور روڈوں پہ اپوزیشن کا قبضہ ہے، کیا دیکھ رہے ہیں، کس قسم کے حالات ہیں، کچھ بتائیں ہمیں وہاں کے بارے میں۔ حالات یہاں پر بہت ہی خراب ہیں نوید، یہاں پر آج ہڑتال کل آخری دن تھا ہڑتال کا، آج ختم ہوئی ہے، تقریباً 4-5 دن کا گیپ دیا ہے انہوں نے۔ یہ میرے خیال سے پیر کو یا منگل کو دوبارہ یہ اپنے اپوزیشن ہے جو اپنا آگے کا اعلان کریں گے، کیا کرنا ہے کیا نہیں۔ ان کے جو حکومت کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں وہ تقریباً ناکام ہو چکے ہیں، وہ حکومت جو ہے ان کی کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ان کو بہت ہلکا لے رہی ہے، یعنی کہ کوئی اتنا سیریس لے نہیں رہی ہے، اور یہ لوگ بہت اپنی طرف سے یہ لوگوں نے اپنا بڑا ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ تو یہ بس یہی حالات چل رہے ہیں ابھی فی الحال، جو ہے بارڈریں بند ہیں، بارڈریں بھی کبھی کھل جاتی ہیں کبھی بند ہو جاتی ہیں، یا انٹر سٹی جو راستے ہیں جو ہائی ویز ہیں وہ بند کیے ہوئے ان لوگوں نے۔ اور ابھی فی الحال تو آج کا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے کیونکہ ہڑتال نہیں تھی، لیکن جس دن یہ ہڑتال کی کال کرتے ہیں اس دن تو بالکل یہاں لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے نا، اور حالات بالکل ہی خراب چل رہے ہیں یہاں پر۔ اچھا یہ بتائیں بارڈرز کا کیا حال ہے، جو موبوتو کے بارڈرز ہیں وہاں پہ آمد و رفت عام لوگوں کی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا سکتے ہیں، سامان آ رہا جا رہا ہے، اس کی کاروبار کی کیا پوزیشن ہے؟ نہیں ہے، وہاں کی بھی بالکل ہی ایسی حالات ہے کہ وہ کبھی بند ہو جاتا ہے۔ آج بھی دن میں خبر آئی کہ جو ساؤتھ افریقہ کا جو روشن گرسیا والا بارڈر ہے وہ بند کر دیا ہے کچھ عرصے تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ وہاں اچانک آ جاتے ہیں وہاں پر یہ اپوزیشن کے، وہاں ہنگامہ گرائی کرتے ہیں، تو وہ ایک چھوٹا سا بارڈر ہے، کوئی اتنا بڑا نہیں ہے نا، لیکن وہ بند ہو جاتا ہے، تو آج بند ہو گیا تھا۔ سوازی کا بارڈر جو ہے دوسری کنٹری جو لگتی ہے سوازی لینڈ، ایک اور ملک لگتا ہے، وہاں کی بارڈر جو ہے وہ آج کھلی ہے، کیونکہ آج کا ان کا ہڑتال ختم ہو گئی تو اس لیے آج کھل گیا ہے۔ لیکن یہ ان کا بھی کچھ بھروسہ نہیں ہے، اچانک یہ مسئلہ خراب ہوتا ہے بارڈر بند ہو جاتی ہے۔ کل سے تو یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سے انہوں نے اپوزیشن والوں نے جو ہے انہوں نے 15 تاریخ تک کا ان کو ٹائم دیا ہے، جنوری تک کا، کہ کوئی بھی ٹرک وہاں سے پاس ہوگا، کوئی بھی موومنٹ ہوگی بارڈر پہ، وہ کوئی بھی ٹیکس کوئی بھی کسٹم وغیرہ نہیں بھرے گی، اور وہاں سے ایسے نکل رہے ہیں۔ تو ابھی کل سے تو ایسے ہی نکل رہے ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، حکومت کی کوئی ریٹ نہیں ہے وہاں پر اس وقت بارڈر پہ، اور نہ ہی شہر میں کسی جگہ پر۔ بس جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ روڈ بلاک کر دیتے ہیں، وہاں لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی مسئلے چل رہے ہیں نوید یہاں بالکل ابھی۔ اچھا یہ بتائیے گا ان کی جو لڑائی ہے حکومت کے ہی خلاف ہے یا وہ عام لوگوں کو جو ادھر موجود ہیں ان کو بھی تنگ کرتے ہیں، اور حکومت کی رٹ کیسی ہے، کتنا کنٹرول ہے حکومت کا اس وقت ملک پہ؟ نہیں ہے، حکومت کا کنٹرول کا کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے ایک طریقے سے ان کے جب یہ جس دن یہ ہڑتال کی کال کرتے ہیں تو اس دن سمجھ لو حکومت بالکل غائب ہو جاتی ہے سٹی سے، پھر یہ ان کے اوپر ہی چھوڑ دیتے ہیں، ان کے اپنے بندے اپنے لوگ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کر وہاں روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اور بالکل ہی پورا شہر سناٹا چھا جاتا ہے۔ اور کہیں پر بھی پولیس اگر آتی بھی ہے، کوئی ملٹری کی گاڑی وہاں سے گزرتی بھی ہے، تو ان پرابلم کرنے والوں کو کچھ نہیں چھڑتی ہے، سائڈ سے ہو کے نکل جاتی ہے۔ یعنی ان کو اوپر سے میرے خیال سے آرڈر نہیں ہے ان لوگوں کو تنگ کرنے کا، فی الحال لوگوں کے ساتھ پرابلم کرنے کا، یہ والا معاملہ چل رہا ہے۔ ادروائز جو ہے یہ شہر میں بس انسرٹن ہے، 15 تاریخ تک کا ان کو ٹائم ہے یا جنوری تک کا، اگر یہ لوگ بیچ میں کوئی مذاکرات ان کے کامیاب ہو گئے تو ٹھیک ہے معاملہ حل ہو سکتا ہے، لیکن ادروائز اگر نہیں ہوئے تو اس نے آگے کال کی ہوئی ہے کہ 15 تاریخ سے بعد آگے بالکل یہ لاک ڈاؤن کر دیں گے، 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے لیے پوری سٹی بند۔ تو اس یہ طرح کے کس معاملات چل طرح رہے ہیں ابھی نوید۔ محمد مجھے بتائیے کس طریقے سے بند ہوتی ہے، کہ مطلب جب وہ ہڑتال کا ٹائم کا اعلان کرتے ہیں کہ اس ٹائم بند، تو پھر ہر چیز بند ہو جاتی ہے؟ نوید یہاں پر تو ایسا حال ہوتا ہے کہ یقین کرو اگر یہ صبح 8 بجے سے لے کر یہ 4 بجے تک کی ان کی ہڑتال کی کال تھی، پورا ایک ہفتہ ابھی کل سے ایک ہفتہ پہلے، یہ 8:05 پہ آپ کو پوری سٹی میں ایک گاڑی نظر نہیں آئے گی، یہاں پر ایک گاڑی 5 منٹ بعد بھی، اور 8 بجنے سے 5 منٹ پہلے پورا شہر گاڑیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ یعنی کہ یہاں اتنا ڈسپلن ہے اس معاملے میں، ہڑتال کے معاملے میں، کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہو۔ 4 بجتے ہیں، 4:05 پہ پورا شہر واپس شہر میں آ جاتا ہے واپس، اس کے بعد ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہاں شہر میں کوئی پرابلم ہوا ہے۔ لیکن جب ٹائم ہوتا ہے ہڑتال کا جو 8-10 گھنٹے یہ لوگ رکھتے ہیں، اس میں یہ لوگ بالکل تقریباً موومنٹ بند، لوگ ڈر کے اصل میں نکلتے نہیں ہیں نوید، کیونکہ جگہ جگہ ان لوگوں کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، چوراہوں پہ گلیوں میں روڈ بلاک کر دیتے ہیں، تو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں پھر یہ لوگ، تو اس لیے تعلیم لوگ ڈر کے مارے کوئی بزنس مین کوئی نکلتا نہیں ہے، کام نہیں کھولتے ہیں، دکانیں بند رکھتے ہیں، ہر چیز۔ پھر 4 بجے کے بعد جیسے ہی ان کا وہ ختم ہوتا ہے ہڑتال، پھر یہ لوگ اپنی دکانیں بھی کھولتے ہیں، پھر لوگ باہر آنا شروع ہوتے ہیں، لیکن اس وقت کوئی پرابلم نہیں ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے نارمل ہو جاتا ہے معاملہ۔ محمد یہ بتائیے گا تعلیمی ادارے اور سرکاری دفاتر ان کا کیا حال ہے، یہ کھلے ہیں کہ یہ بھی بند ہے؟
بند ہے سرکار، یہ کالج وغیرہ اسکول اور یونیورسٹیاں تو سب بند ہیں یہاں پر، پچھلے 1-2 مہینے سے کوئی کام نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں ٹرانسپورٹ بند ہوتی ہے، جب یہ ہڑتال کرتے ہیں تو ٹرانسپورٹ بند ہو جاتی ہے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ یہاں لوکل ٹرانسپورٹ یوز کر کے جگہوں پہ پہنچتے ہیں، تو محکمے کھلے ہوئے تو ہیں، بینک کھلے ہوئے ہیں، ان کے گورنمنٹ کے سب کھلے ہوتے ہیں، لیکن کوئی کام کرنے والا پہنچ نہیں پاتا ہے، کیونکہ یہ لوگ بند کر دیتے ہیں 8 بجے سے پہلے، کوئی پہنچ گیا تو پہنچ گیا، اس کے بعد یہ لوگ کوئی نہیں پہنچا تو پھر وہ گھروں میں کام کرنے والی نہیں آئے گی، آپ کے گھر دفتر میں کام کرنے والا نہیں آپ پہنچ پاتے، ان کے آفسوں میں کوئی بھی آ نہیں پاتا، یعنی 6 جہاں ہوتے ہیں وہاں 1-2 آدمی بڑی مشکل سے پہنچتے ہیں، تو ایک طریقے سے کام رکا ہوا ہی ہے نا، کوئی کام نہیں ہو پاتا ہے، یہاں سب کھلا ہوا بھی ہے، اور لوگوں کے نہ پہنچنے کی وجہ سے، ٹرانسپورٹ نہ ہونے کی وجہ سے کام بند بھی ہے یہاں پر۔ اچھا یہ بتائیے گا محمد، اگر کوئی لوگ جیسے بہت سارے پاکستانی ہیں، انڈین ہیں اور دوسرے ملکوں کے لوگ ہیں، اگر وہ ملک سے نکلنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ذرائع ہیں، وہ کس طرح اس وقت ملک سے نکل سکتے ہیں اس غیر یقینی صورتحال میں؟ ابھی فی الحال صورتحال تو اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اگر یہ سے ابھی یہ گیپ ملا ہے ہڑتال کا، 3-4 دن کا یہ گیپ دیتا ہے ہمیشہ، یعنی کہ جمعے تک یہ ہڑتال کرتا ہے، پھر اس کے بعد ہفتہ اتوار پیر اور منگل کی شام کو یہ پھر نیا اسٹریٹجی بتاتا ہے آگے کیا کرنا ہے، تو 3-4 دن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اس میں اگر کوئی آدمی نکل جائے، بارڈر کراس کر جائے یا ایئرپورٹ سے نکل جائے تو یہ اس کا نصیب، ادروائز جب وہ کال دے دیتا ہے ہڑتال کی تو وہ سمجھو ان دنوں میں تو تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، بارڈر بند ہو جاتی ہیں، ایئرپورٹ پہ موومنٹ ختم ہو جاتی ہے، تقریباً بہت مشکل ہے، یعنی آدمی اگر نکلنا چاہے تو کچھ ایک چھوڑے یا 4-5 دن کا گیپ ملتا ہے، اس میں نکل گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نکلا تو پھنس جائے گا آدمی، اور اگر آگے حالات اور خراب ہوئے تو بالکل ہی جام ہو جائیں گے، یہاں سے کوئی نکلنے کا راستہ نہیں ہوتا ہے، تقریباً بارڈر بند ہو جاتی ہیں، ایئرپورٹ پہ بالکل موومنٹ بند ہو جاتی ہے، یعنی یہ بڑا مشکل ہے نکلنا، اتنا آسان نہیں ہے یہاں سے کہ کوئی بھاگ سکے۔ بہت عجیب حالات ہیں، یہ بتائیں پاکستانی ایمبیسی ہے، کوئی پاکستانی ایمبیسی کا رابطہ ہے؟ اگر کوئی ہنگامی صورتحال ہوئی تو کیا کیا پلان ہے، کس طرح نکلیں گے وہاں سے لوگ؟ یہاں پر ہم لوگ یعنی آج سے 30 سال پہلے جب ہم لوگ یہاں آئے نوید، تو یہاں پر پاکستان کی ایمبیسی تھی، جبکہ پاکستانی بہت ہی کم لوگ تھے یہاں پر پاکستانی، اس وقت یہاں ایمبیسی تھی آج سے 30 سال پہلے، اور اب یہاں ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی ہیں، یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں یہاں پر، لیکن کوئی ایمبیسی نہیں ہے، یہاں ایک چھوٹا سا دفتر بنا ہوا ہے یہاں پہ ایک اسکول میں، جہاں پر یہاں کا ایک لوکل ہے وہ اٹینڈ کرتا ہے، وہ پھر چیزیں جمع کر کے پھر ساؤتھ افریقہ لے کے جاتا ہے، وہاں سے پھر ایمبیسی سے چیزیں پاس ہوتی ہیں یہاں آتی ہیں، سمجھو یہاں ایمبیسی نہیں ہے، کوئی کونسلیٹ خانہ کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر ایک، اور یہاں اتنی ضرورت ہے نوید اس وقت پاکستان کی ایمبیسی کی، آپ سوچ نہیں سکتے ہو، آپ یقین کرو جب پاکستانی نہیں تھے یہاں پر تو ایمبیسی کھول کے بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، اور جب پاکستان آج جب پاکستان کی اتنے ہزاروں پاکستانی ہیں پچھلے 30 سال سے یہاں اتنا بزنس کر سکتے ہیں، اتنی اچھی یہاں کے لوگ یعنی کہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ کر سکتے ہیں، یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ، ہماری گورنمنٹ کا سمجھو ایک طریقے سے بالکل کوئی لنک ہی نہیں ہے یہاں کے لوگوں کے ساتھ، تو یہ ایک بڑا غلط ہو رہا ہے، انڈیا جو ہے یہاں چھایا ہوا ہے، انڈیا کی ایمبیسیاں ہیں یہاں، کونسلیٹ ہیں، انڈیا یہاں بزنس کر رہا ہے یہاں، مطلب ان کے بڑے وہ ہے آپس کے ریلیشن اچھے ہیں، اور ہمارے ساتھ یقین کرو ایمبیسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو اتنے پرابلم ہیں یہاں پر، چھوٹا سا بھی کوئی کام سائن بھی خالی کرانا ہو تو پورا پورا ہفتہ لگتا ہے، ساؤتھ افریقہ بھیجتے ہیں، وہاں سے پھر واپس آتا ہے، یعنی ایک مشکل، آپ اندازہ لگا لو ہزاروں پاکستانی اور ایمبیسی نہیں ہے یہاں پر، نہ کوئی کونسلیٹ ہے یہاں پر، تو یہ بہت بڑا حال ہے نوید، یہاں اپنے یہ حالوں آپ کا نے تو کوئی پوچھنے بڑا والا بھی اچھا نہیں۔ کیا، ہمارے توسط سے، آپ کے توسط سے یہ بات پاکستانی حکام کے گوش گزار کریں گے کہ وہاں پہ ایک ایمبیسی کھولی جائے، اور وہاں ہزاروں لاکھوں پاکستانی ہیں جو زر موادہ بھی بیچ رہے ہیں، اتنا اچھا بزنس کر رہے ہیں، میرے خیال سے پاکستان سے رائس بہت بڑی تعداد میں، چاول بھی وہاں جاتا ہے، اور بھی چیزیں وہاں سے یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں، تو ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو چاہیے کہ وہاں پہ ایمبیسی کھولیں اور پاکستانی جو لوگ ہیں ان کا پرسان حال ہو۔ یہ بتائیں اشیاء خوردنوش کا کیا حال ہے وہاں پہ موجود ہے؟ کوئی ایسا تو نہیں کہ اگر یہ لاک ڈاؤن بڑھ جائے تو لوگوں کو کھانے پینے کی مشکلات ہو جائیں؟ یہ تو نیچرل ہے نوید، اگر کیونکہ یہاں ساری چیزیں باہر سے امپورٹ ہوتی ہیں، ساؤتھ افریقہ سے آتی ہیں بارڈر کے ذریعے، یا سوازی لینڈ سے، یا باہر سے آتی ہیں، تو یہاں اگر آپ نے بارڈر ان دنوں میں جس طرح بند چل رہی ہیں، جس طریقے سے آمد و رفت بہت کم ہوئی ہے، تو اس میں لازمی بات ہے یہ روز مرہ کی چیزیں یہ مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہیں، یہ ابھی ہونا نہیں ہوں گی، اب ہو گئی ہیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آگے ہو سکتا ہے کہ ان کی کمی ہونا شروع ہو جائے، ابھی تو پرائس بڑھ رہی ہے، آگے ہو سکتا ہے ان کی کمی ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہاں ہر چیز باہر سے آتی ہے نوید، یہاں کچھ اتنا بنتا نہیں ہے، ایون دودھ ہو گیا، پتی ہو گئی، انڈے ہو گئے، چاول ہو گئے، مرغی ہو گئی، جو بھی دنیا کی چیزیں سب ساؤتھ افریقہ سے امپورٹ ہوتی ہے یہاں پر، اور سوازی لینڈ سے ہوتی ہے، تو آپ خود سوچ لیں جب بارڈر 4-4 دن بند ہوں گے، پورا پورا ہفتہ بارڈر بند ہوگا تو
कैसे आमदरफ्त होगी। तो उसकी वजह से यहाँ काफी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि ये एक तो महंगी भी हुई भी है, फिर लोगों को मिलती भी नहीं है। हड़ताल के एक दिन पहले से लाइनें लगनी शुरू हो जाती हैं, अपने रोजमर्रा की चीजें लोग जमा करना शुरू कर देते हैं कि पता नहीं हड़ताल में क्या हो क्या ना हो। भाई यही अनसर्टन रहते हैं यहाँ भी, कोई डर में हर कोई खौफ ज़दा है कि किसी वक्त भी मुल्क के हालात पता नहीं क्या हो सकते हैं, वायलेंट भी हो सकते हैं। आजकल लूट मार शुरू कर दी है यहाँ लोगों ने, एक दो मुसलमानों की दुकानें लूट ली हैं, उनके अरमते लूट लिए हैं, जहाँ गोदाम है वहां लूट लिए हैं, शराब की एक फैक्ट्री है, बियर की फैक्ट्री, उसको लूट लिया है। तो इस तरह की लूट मार अब शुरू हो गई, क्योंकि गवर्नमेंट की रेट नहीं है, उन्होंने इनको इनके हाल पे छोड़ा हुआ है। तो इसलिए अब ये लोग डर खौफ खत्म हो गया है, तो अब ये जहां इनको मौका मिलता है वहां हाथ मारते हैं। अच्छा, ये मसला हुआ ये है जी। आखिर में ये बताइएगा, जो अपोजिशन लीडर है, मतलब जो पॉपुलर लोग हैं, जैसे आप बता रहे हैं कि वो तकरीबन 80 से 90% उनकी चाहने वाले लोग हैं, वो जमहूरियत पसंद है या वो भी इन्हीं की तरह हैं जैसा कि आज की ये गवर्नमेंट है पिछले 40-50 साल से, वो भी आपको इनकी तरह लगते हैं या उसमें कोई होप है अगर वो आ गए तो कुछ बेहतर होगी? नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल ही अलग ही है ना, वो बिल्कुल आजकल डेमोक्रेसी जो पूरी दुनिया में जो निजाम चल रहा है वो उसके हक में है सारे ना, क्योंकि नई जनरेशन है यहाँ पर। और फिर 50 साल से एक ही आदमी का रूल, एक ही पार्टी का रूल देख देख के लोग तंग आए हुए हैं। यहाँ भी करप्शन है बहुत ज्यादा, यानी कि लोग गरीब से गरीब तर होते जा रहे हैं, यानी यहाँ भी बुरा हाल हुआ है। हालांकि इस मुल्क में वसाइल बहुत है, हर चीज है, लेकिन एक ही पार्टी ने पिछले 50 साल में इस मुल्क को तकरीबन तबाह कर दिया है ना, करप्शन कर करके। तो अभी जो नई पार्टी जो है, ये हर वही चीज बोलती है जो हमारे मुल्क में या किसी भी एक जमहूरी मुल्क में कोई आदमी ऑपोजिशन का लीडर बोल सकता है ना, हर चीज। यानी कि ये हमारे खिलाफ भी नहीं है, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, फॉरेनर्स के खिलाफ नहीं है, ये लोग मतलब अच्छे हैं हर चीज। लेकिन गवर्नमेंट क्योंकि 50 साल से यहाँ बैठी हुई है, तो वो इतनी आसानी से छोड़ नहीं रही ना, जाहिर है वो छोड़ेगी नहीं इतनी आसानी से। तो वो अपने हिसाब से अपने हक धर्म हुई भी है, और यहाँ ये जो अपोजिशन वाले ये मानने को नहीं दे रहे। ये बहुत ही सख्त अपोजिशन है यहाँ पे, यानी कि एक नुकात पे भी ये लोग कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इनसे तैयार नहीं है, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो पुलिस है, फौज है, उनका आवाम के साथ किस तरीके से, इनके साथ क्या बर्ताव है? वो उनको मारते हैं या अवॉइड कर रहे हैं मारने से? खून, क्योंकि 100 से ज़्यादा आदमी हमारी इत्तला के मुताबिक वहाँ अब तक हलाक हो चुके हैं और 4-5 हज़ार वहाँ गिरफ्तार हैं। तो अभी उनका बर्ताव में कुछ नरमी आई है या वो और सख्त हुई है, पुलिस हो गई या फौज हो गई? नहीं, नरमी का तो ये है नवेद, ये अभी तक इन्होंने हुकूमत ने कोई क्रैक डाउन टाइप की कोई चीज ऐसी नहीं की है, और ना कोई इतनी ज्यादा हंगामा आराई करते हैं ये लोग। ज्यादातर इनको ज्यादा ढील दी हुई है ये प्रोटेस्टरों को जितनी भी। लेकिन ये जहां भी लोग मरे हैं पूरे मुल्क में मिलाकर, ये आपको पता है अफ्रीका है, यहाँ पर अगर इस तरह के मामलात होते हैं और नहीं सुधरते तो ये यहाँ की जो पार्टी है वो असल में फौज भी उन्हीं की है, पुलिस भी उन्हीं की है, और हर कोई इदारे, जुडिशरी भी इन्हीं की है, हर चीज पे इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो फौज तकरीबन देखा जाए तो इन्हीं की है, सब इन्हीं की सुनते हैं, गवर्नमेंट की जो सुनते हैं। लेकिन ये लोग कभी सख्ती नहीं कर रहे कोई, यानी ऐसा सख्ती नहीं की है कि कहीं पे कर्फ्यू लगा दिया हो, या इन्होंने अपने तौर पे कोई जहां पे हंगामा राई हो रही है तो सख्ती से या जबरदस्ती को हटाया हो, कुछ ऐसा नहीं है अभी तक ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात के जरिए कामयाब हो गए तो ठीक है, नहीं तो ये अगर आए तो हो सकता है अगले हफ्तों में हुकूमत अपने रेट को मंगवाने के लिए फिर ये अपने इकदाम करेगी, क्रैकडाउन वगैरह या जो भी करना होगा इनको। ठीक है मोहम्मद, अपना ख्याल रखिएगा, हम आपसे राब्ते में रहेंगे। अगर कोई उधर जो सूरत हाल में चेंजेस हुई तो इंशाअल्लाह आपसे राब्ते में रहेंगे, आपसे फिर बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये थी सूरत हाल मोज़म्बिक की, और जहाँ की जैसे हमारे दोस्त मोहम्मद ने बताया कि बिल्कुल गैर यकीनी सूरत हाल है। सड़कों पे जो है अपोजिशन पार्टी का कंट्रोल है, बॉर्डरों पे उनका कंट्रोल है, अशिया खुदनोश की चीज़ें कम होती जा रही हैं, और जो हुकूमत है वो बिल्कुल मैसूर होकर रह गई है। ना ही वो कोई ऐलान करती है, ना ही कोई मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। बड़ी संगीन सूरत हाल है, और ऐसा लगता है कि एक और मुल्क में एक और जो है हम अनकरीब शायद सुनेंगे कि वहाँ की हुकूमत जो पिछले 40-50 साल से कायम थी, अनकरीब वो भी जाने वाली है। कुछ इस किस्म के हालात हैं। हम आपको उनकी सूरत हाल से वक्तन फ़क्तन बताते रहेंगे कि क्या सूरत है वहाँ की, और वहाँ के जो पाकिस्तानी लोग हैं हज़ारों लाखों की तादाद में, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके लिए अभी से कुछ सोच के रखे, कोई प्लान बना के रखे कि अगर वहाँ पे बागी मुल्क पे कब्ज़ा कर लेते हैं तो उसके बाद जो लूट मार होगी, जो चीज़ें होंगी, सबसे पहला टारगेट ही बिजनेसमैन और गैर मुल्की लोग होते हैं। उनको किस तरीके से वहाँ से निकाला जाए
اور کس طریقے سے وہاں ان کو بچایا جائے. تو یہ تھا آج کا پروگرام. اپنا دوستوں خاص کر غریبوں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.